حج جو ہوتا تھا اسی سفر میں آدمی بہت کچھ علوم بھی حاصل کر لیا کرتے تھے. تو مقصد اصل میں یہ تھا کہ عبادت بھی ہو جائے، ساتھ میں یہ ہے کہ علم بھی حاصل ہو جائے. تو اس کو کہتے ہیں رحلہ. تو رحلہ جو ہے یہ محدثین کی اصطلاح ہے کہ علم حدیث کی تحصیل کا جو سفر ہے اس کو رحلہ کہتے ہیں. تو فرماتے ہیں جب 16 سال کا ہوا، 16 سال جب میری یعنی عمر ہو گئی تو تب میں نے رحلہ کیا، یعنی علم حدیث کے تحصیل کے ارادے سے سفر حج کیا. میں اور میری والدہ اور میرے بھائی احمد بن اسماعیل جو میرے بڑے بھائی تھے، ہم تینوں حج پہ گئے. اور وہاں حج سے فراغت کے بعد یہ 2 حضرات میرے بڑے بھائی اور والدہ تو واپس آ گئے، لیکن میں وہاں یعنی مکہ مکرمہ میں، مدینہ منورہ میں، حرمین میں وہاں رہا اور کچھ وقت استفادہ کرتا رہا. پھر فرماتے ہیں کہ اس طرح میرا سفر جاری رہا. پھر کبھی مکہ، کبھی مدینہ، کبھی شام، کبھی یمن، کبھی بصرہ، کبھی کوفہ، کبھی عراق، کبھی کہاں. ہر شہر میرا جانا ہوا، لیکن ہر جگہ کا بتاتے ہیں کہ فلاں شہر میں اتنی مرتبہ گیا، لیکن کوفے میں میرا آنا جانا اتنا تھا کہ وہ تعداد سے باہر تھا. اس سے معلومات کہ امام صاحب کو اللہ نے جتنا کمال دیا یہ حنفی علماء سے ملا یا پھر کوفے سے ملا. بہرحال پھر فرماتے ہیں جب میں 18 سال کا ہو گیا تو پھر میں نے تصنیف کی قضایا صحابہ و تابعین. یہ میں نے کتاب لکھی جس میں صحابہ کرام اور تابعین کے فیصلوں کو میں نے جمع کیا. تو امام صاحب جب 18 سال کے ہو گئے تو گویا مصنف بھی بن گئے اور قضایا صحابہ و تابعین کتاب لکھی. اور اس طریقے سے فرماتے ہیں کہ روضۃ الرسول کے قریب مدینہ منورہ میں رات کی چاندنی میں نے تاریخ کبیر لکھی کہ روشنی کا انتظام نہ ہوتا تو پھر رات کی جو ہے وہ چاند کی روشنی میں بیٹھ کر کے تاریخ کبیر لکھتا. اور کہتے ہیں اللہ نے مجھے اتنا بڑا حافظہ دیا تھا اور تاریخ کبیر میں جتنے رجال کے میں نے حالات یا ان کا تذکرہ لکھا ہے یا تراجم لکھے ہیں تو ہر ایک بندے کا میرے پاس قصہ بھی ہے. اگر اس کا میں یہ ہے کہ پوری بات لکھتا، اس کا ترجمہ بھی لکھتا، اس کے قصہ بھی لکھتا تو بہت بڑی ضخیم کتاب ہو جاتی. لیکن میں نے اختصار سے کام لیا، ورنہ جتنے بندوں کا میں نے تذکرہ کیا ہے ہر بندے کا میرے پاس قصہ بھی تھا. بہرحال 18 سال کی عمر میں امام صاحب جو ہیں گویا وہ مصنف بھی بن گئے اور مدرس بھی بن گئے. فرماتے میرے استاد مکرم محمد بن یوسف فریابی، ان کی ہاں ایک مرتبہ خدمت میں جانا ہوا تو مجھے کہا گیا کہ حدیث کا سبق پڑھاؤ. تو کہتے ہیں کہ بلکہ یہ ہے کہ اس مجلس میں فریابی نے ایک سند پڑھی اور سند یوں تھی کہ حدثنا سفیان عن ابی عروبہ عن ابی الخطابی عن ابی حمزہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یطوف علی نسائی بے غسل مائع. فریابی نے حدیث پڑھی اور یہ سند بیان کی. کسی کو پتہ نہیں چلا کہ سفیان کا استاد ابو عروبہ کون ہے اور ابو عروبہ کا استاد ابو الخطاب کون ہے اور ابو الخطاب کا استاد ابو حمزہ کون ہے. تو کہا کہ یہ صرف مجھے پتہ تھا کہ یہ کون ہے. تو سفیان کے استاد ابو عروبہ یہ ہیں معمر بن راشد اور ان کے استاد ابو الخطاب اس کے استاد جو ہیں یعنی ابی عروبہ ابو الخطاب. تو ابو الخطاب جو ہے یہ قتادہ بن دعامہ. ابو الخطاب کنیہ ہے، اس کا نام ہے قتادہ بن دعامہ. اور ان کے استاد ابو حمزہ یہ کنیہ ہے حضرت انس کا. تو یہ اس قسم کی بات سفیان کی عادت تھی کہ کبھی کبھی جو ہے وہ آپ کو چھپا کے بیان کرتے تھے. تو یہ سارا کام سفیان کا تھا. تو کسی کو پتہ نہیں چلا. میں واحد انسان تھا پورے سبق میں جو مجھے پتہ تھا کہ سفیان کا استاد ابو عروبہ کون ہے، اس کا استاد جو ہے وہ ابو الخطاب کون ہے، اس کا استاد ابو حمزہ کون ہے. تو بہرحال امام صاحب 18 سال کی عمر میں جہاں مصنف بن گئے وہاں مدرس بھی بن گئے. اور اس طریقے سے پھر فرماتے ہیں کہ اب صحیح بخاری کی تصنیف بھی میں نے شروع کی. فرماتے ہیں کہ 16 سال مجھے لگے
کہ میں صحیح بخاری کو لکھتا رہا۔ کتاب کو مکمل ہونے کے بعد پھر میں نے اپنے 3 استادوں کو دکھایا، ان میں ایک علی بن مدینی ہے اور دوسرا امام احمد بن حنبل ہے، تو اور ایک ہے یحییٰ ابن سعید ہے، تو ان کو میں نے دکھایا۔ اب ان میں سے علی بن مدینی کی وفات 200 یعنی 43 ہے، اور سمجھا کہ امام احمد بن حنبل کی وفات سن 241۔ تو اب یہ ہے کہ یہ تینوں حضرات صحیح بخاری کو تب دیکھ سکتے ہیں جب یہ 43 ان کی وفات ہے، اور امام احمد بن حنبل کی بہرحال 43 کے بعد ہی ہے۔ تو اب 43 تک 243 تک صحیح بخاری مکمل ہو گئی۔ اب اس میں جب 16 سال لگے تو 16 سال کا حساب جب کیا جائے گا تو اسے معلوم یہ ہوتا ہے کہ یعنی تصنیف کی شروعات 217 میں ہوئی، تو 3 سال یہ ہو گیا، 18 19 20 اور 30 جو ہے معنی اور ملائیں 10 اور ملائیں، تو 10 اور 3 یہ ہو گئے کتنے؟ 13 اور 3 اور ملائیں 33۔ تو علی بن مدینی کی وفات 33، یحییٰ بن معین کی وفات 34، اور امام احمد بن حنبل کی وفات 241۔ تو یہ تینوں حضرات صحیح بخاری کا مطالعہ تب کر سکتے ہیں جب صحیح بخاری کی تصنیف 233 تک پوری ہوگی۔ جب 233 تک تصنیف پوری ہے اور پورا وقت جو اس میں لگا ہے وہ 16 سال ہے، اور 233 پر جو ہے مانا اس کے استاد کی وفات ہے، تو معلوم ہے کہ 233 تک صحیح بخاری مکمل ہے، اور 16 سال تب بنیں گے جب شروع کب سے ہو؟ 217 سے ہو۔ تو اس سے معلومات کہ امام بخاری نے 217 میں صحیح بخاری کی تصنیف کو شروع کیا، اور تصنیف میں ان کو 16 سال لگے، اور 233 پر جا کر کے صحیح بخاری کی تعلیم مکمل ہوئی۔ اور ان کے استاد ابو حفص کبیر جو ہیں ان کی وفات 217 ہے۔ اب یہ کہ جب 233 16 سال لگے تصنیف میں، اس کے بعد پھر 256 میں امام صاحب کی وفات ہے، تو 33 سے لے کر 43 53 20 سال یہ ہو گئے 56، مانا 23 سال امام بخاری اپنی زندگی میں صحیح بخاری کو پڑھاتے رہے، 233 سے لے کر 256 تک، تو 23 سال اپنی زندگی میں امام بخاری صحیح بخاری کی تدریس کرتے رہے۔ پھر علماء فرماتے ہیں کہ امام صاحب کے 90,000 تلامذہ ہیں، 23 سالوں میں 90,000 لوگوں نے امام صاحب سے صحیح بخاری سنی۔ لیکن آج کل پوری دنیا میں جو نسخے موجود ہیں وہ 4 نسخے موجود ہیں یا 5۔ ان میں ایک نسخہ محمد بن یوسف فربری کا ہے، اور ایک ہے ابو طلحہ منصور بزدوی، اور ایک ہے ابراہیم بن معقل نصفی، اور ایک ہے حماد بن شاکر نصفی، اور ایک ہے قاضی حسین محاملی۔ تو امام صاحب کے 90,000 شاگرد ہیں، لیکن 90,000 شاگردوں میں سے یہ 5 شاگرد ہیں جنہوں نے امام بخاری سے صحیح بخاری پڑھی اور سن کر کے لکھی۔ آج پوری دنیا میں ان 5 علماء کے نسخے موجود ہیں، تو اب گویا کہ یہ ان کی محنت ہے جس سے دنیا فائدہ لے رہی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے، پڑھنے والے تو بہت سارے ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جن کے فیض کو وسیع کرے۔ تو یہ امام بخاری کی یہ 5 شاگرد ہیں جو ان کے نسخے پوری دنیا میں مشہور ہیں، اور یہ جو نسخہ ہمارے سامنے ہے یہ محمد بن یوسف فربری کا نسخہ ہے۔ پھر ان سے بھی لینے والے کئی ہزاروں شاگرد ہیں، لیکن محمد بن یوسف فربری سے لکھنے والے 12 شاگرد ہیں جو دنیا میں ان کے نسخے موجود ہیں۔ پھر اس طریقے سے پھر تو سلسلہ بڑھتا گیا۔ بہرحال تیسری بات یہ کہ امام صاحب کے تاریخی حالات میں نے عرض کی ہے۔ اس کے بعد پھر چوتھی بات جو ہے اب آگے یہ
چوتھی بات اس کے بارے میں آپ یہ سمجھیں کہ امام صاحب جو ہیں ان کے مشائخ ہیں، تو مشائخ ان کے کون سے ہیں؟ تو اس کے لیے آپ یہ سمجھیں کہ امام صاحب کے جو مشائخ کے طبقات ہیں وہ 5 طبقے ہیں۔ ایک تو پہلا طبقہ اولا، نمبر 1 کے جو مشائخ ہیں وہ ہیں اتباع التابعین، کہ امام صاحب نے جو استفادہ کیا ہے یا علم حدیث پڑھا ہے تو تابعین سے بھی نہیں، صحابہ سے بھی نہیں، تو ان کا پہلا جو طبقہ ہے وہ اتباع التابعین ہے۔ اور دوسرا طبقہ اساتذہ کرام کا وہ ہے کہ جو ان کے معاصرین ہیں، یعنی ان کے دور کے ہیں، اگرچہ اتباع التابعین نے تو تابعین سے پڑھا اور طبقہ ثانیہ تابعین سے پڑھے نہیں، لیکن تابعین سے پڑھنے والے کے دوری ہیں، اس دور کے اندر یہ بھی موجود ہیں، اگرچہ انہوں نے تابعین سے کچھ پڑھا نہیں ہے۔ تو بہرحال امام صاحب کے مشائخ کا جو طبقہ اولا ہے وہ اتباع التابعین ہے، اور طبقہ ثانیہ کیا ہے؟ جو ان کے معاصرین ہیں، اور طبقہ ثالثہ کون ہے؟ آخذین عن اتباع التابعین، یعنی جو اتباع التابعین کے جو شاگرد ہیں، اتباع التابعین تبع تابعین کے جو شاگرد ہیں وہ بھی امام بخاری کے استاد ہیں۔ تو استادوں کا تیسرا طبقہ جو ہے وہ یہ ہے 3، اور چوتھا طبقہ اساتذہ کرام کا وہ ہے یہ امام صاحب کے وہ رفقاء سفر ہیں، کہ امام صاحب کے کلاس فیلو ہیں اور مل کر کے زندگی گزاری، اور استادوں کے خدمت میں جو حضرات ساتھ تھے، تو کچھ وہ حدیثیں جو استادوں سے نہیں ملی تو امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنے ساتھیوں سے بھی پڑھ لیا اور ان سے بھی استفادہ کر لیا۔ وجہ اس کا یہ کہ امام صاحب یہ کہتے تھے، جو وقی کا بھی یہ جملہ ہے کہ لا یسیر الرجل عالما حتی یعنی یسمع امن ہوا فوقہ وامن ہوا مثلہ وامن ہوا دونہ، کہ آدمی عالم تب تک نہیں بنے گا جب اپنے سے اوپر جو بندہ ہے اس سے استفادہ نہ کرے، یا اپنے جیسے سے یا اپنے سے جو نیچے ہو، تینوں جماعتوں سے آدمی جب تک استفادہ نہیں کرے گا تو آدمی عالم نہیں بنے گا۔ اور امام بخاری کے خود اپنے کلمات بھی یہی ہیں کہ آدمی محدث تب تک نہیں بنے گا جب اپنے سے اوپر اور اپنے جیسے یا اپنے سے کم ان تمام حضرات سے استفادہ نہیں کرے گا تب تک آدمی محدث نہیں بنے گا۔ تو بہرحال امام صاحب نے اپنے رفقاء طلب اور رفقاء سفر سے بھی استفادہ کیا، تو یہ ان کے اساتذہ کرام کا چوتھا طبقہ ہے۔ اور 5واں طبقہ جو ہے اساتذہ کرام کا وہ ہے جو امام بخاری کے شاگرد ہیں، کہ باضابطہ باقاعدہ امام سے پڑھتے رہے لیکن کوئی حدیث امام کے پاس نہیں تھی، ان کے پاس تھی تو اپنے شاگردوں سے بھی استفادہ کیا۔ چنانچہ امام مسلم امام بخاری کے شاگرد ہیں، امام ترمذی رحمہ اللہ امام بخاری کے خصوصی شاگرد ہیں، لیکن امام بخاری امام ترمذی اپنی پوری کتاب ترمذی میں 2 مقامات میں نشاندہی کرتے ہیں، ایک کتاب التفسیر میں اور ایک دوسری حدیث ہے کہ جس میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا کہ مسجد نبی میں داخل کوئی نہیں ہوگا جنابت کی حالت میں، صرف میں اور علی، یہ 2 جنابت کی حالت میں ہم مسجد میں آ سکتے ہیں۔ تو یہ جو حدیث ہے تو امام ترمذی حدیث بیان کر کے فرماتے ہیں قد سامع منی محمد بن اسماعیل بخاری، کہ یہ حدیث امام بخاری نے بھی مجھ سے پڑھی ہے۔ تو ایک حدیث کے استاد ہیں، دنیا کو بتا رہے ہیں دیکھو یہ اس زمانے میں یہ نہیں تھا، یہ تعلی جو اب ہے یہ جہالت کی بھی انتہا ہے اور تعلی کی بھی انتہا ہے، پہلے یہ بات نہیں تھی۔ اب امام ترمذی رحمہ اللہ نے اپنے ترمذی میں لکھ دیا اور قیامت تک ساری دنیا کو بتا رہے ہیں کہ امام بخاری نے مجھ سے یہ حدیث سنی ہے، جو حضرت علی کی فضیلت میں جو حدیث ہے کہ لا یحل لأحد ان یجلب فی هذا المسجد غیری غیر کا، حضرت علی فرماتے ہیں کہ اللہ نے یہ فرمایا کہ لا یحل لأحد ان یجلب فی هذا المسجد غیری غیر کا، یہ حدیث بیان کر کے پھر فرماتے ہیں قد سمع منی محمد بن اسماعیل بخاری هذا الحدیث، کہ یہ حدیث امام بخاری نے مجھ سے پڑھی ہے۔ اور ایک کتاب التفسیر سورۃ حشر میں ایک روایت ہے
وہ اس کو بھی بیان کرتے ہیں اور بیان کر کے کہتے ہیں کہ یہ روایت بھی امام بخاری نے مجھ سے پڑھی ہے۔ تو امام صاحب نے اپنے سے جو کم ہیں ان سے بھی استفادہ کیا۔ اس لحاظ سے پتہ چلا کہ امام صاحب کے مشائخ کے 5 طبقات ہیں۔ یہ 5 طبقات میں نے عرض کر لیے، اور اس کے علاوہ کچھ اور باتیں بھی انشاءاللہ پھر وہ بعد میں عرض کریں گے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔